السلام علیکم ناظرین. بزم کائنات یہ سائنسی موضوعات پر مشتمل ایک پروگراموں کے سلسلے کا نام ہے جس کی پہلی قسط آپ آج دیکھیں گے. آج کا پروگرام ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جو اب سے 100 سال پہلے تک ان کی فہم سے باہر سمجھا جاتا تھا، یعنی کائنات کی ابتدا. لیکن گزشتہ 60-70 برس کی سائنسی تحقیق نے ہمیں اتنی قوت بخشی ہے کہ آج ہم کچھ نہایت بنیادی اور اہم سوال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ، کیا کائنات کی وسعتیں محدود ہیں کہ لامحدود؟ یہ کب اور کس طرح وجود میں آئی؟ اور اگر اس کی کوئی ابتدا ہوئی تھی تو کیا اس کا کوئی اختتام بھی ہوگا؟ ازل سے کائنات کا نظام انسان کی حیرت کا مرکز رہا ہے. قدیم زمانے کے انسان کے لیے کائنات زمین اور اس پر ڈھپی ہوئی ایک نیلی چادر تک محدود تھی. ایسی چادر جس میں چاند، سورج اور ستارے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے نظر آتے تھے. اور خود زمین اور آسمان کس طرح سے قائم تھے، اس کے بارے میں طرح طرح کے تخیلات موجود تھے. مثلا یہ کہ زمین کسی بیل کے سینگوں پر قائم ہے اور بیل خود کسی کچھوے کی پیٹھ پہ کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر دوسری صدی عیسوی میں حکیم بطلیموس یعنی ٹولمی نے 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا. اس کے مطابق تمام کائنات کا مرکز زمین ہے. پھر پہلے آسمان پر چاند آتا ہے، دوسرے پر زہرہ، تیسرے پہ عطارد، چوتھے پہ سورج، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد 7 آسمان کے بعد ستارے آتے تھے. ان ستاروں کی حیثیت بس چمکدار نقطوں کی تھی. دوربین کی ایجاد نے اس تصور کو یکسر بدل دیا. آسمان کی سیاہ چادر پر چپکے ہوئے چمکدار نقطے گھومتے ہوئے کروں کی شکل میں نظر آنے لگے. سیاروں کی حقیقت واضح ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ زمین کائنات کا مرکز ہرگز نہیں ہے، کہ زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور سورج اگر مرکز ہے بھی تو صرف نظام شمسی کا. دور جدید کی طاقتور ریڈیائی دوربینوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارا سورج کائنات کا ایک معمولی سورج ہے. اس جیسے اور اس سے کہیں زیادہ بھاری بھرکم سورج موجود ہیں، کروڑوں اربوں سورج. چنانچہ اندھیری رات میں آسمان پر نظر آنے والا ایک چمکدار نقطہ ہماری اپنی کہکشاں کا ایک سورج بھی ہو سکتا ہے. اربوں سورجوں پر مشتمل کسی دور دراز مقام پر رواں دواں کہکشاں بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہزاروں کہکشاؤں کا ایک گچھا. کائنات کے فاصلے حیرت انگیز ہیں. ان کی پیمائش میلوں میں کرنے سے دماغ چکرا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نظام شمسی سے جو نزدیک ترین سورج ہے وہ تقریباً 30,000 ارب میل دور ہے، اور نظام شمسی جس کہکشاں میں موجود ہے اس کی وسعت اس سے 20,000 گنا زیادہ ہے. اور یہ تو صرف ہماری کہکشاں کے اندرونی فاصلے ہیں. اس کے علاوہ لاکھوں اربوں کہکشائیں ہیں، اور ان کے درمیان فاصلوں کا شمار یوں کرنا تو نہایت مشکل ہو جائے گا. لہذا ہمیں فاصلوں کی پیمائش کا کوئی آسان طریقہ ڈھونڈنا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ فاصلوں کی پیمائش وقت کے حساب سے بھی کی جا سکتی ہے. مثلا عام بول چال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرین کے ذریعے پنڈی سے لاہور کا فاصلہ 6 گھنٹوں کا ہے اور پنڈی سے کراچی کا فاصلہ 24 گھنٹے کا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فاصلے ہماری عام ٹرینوں کے حساب سے ہے، یعنی اوسطاً 35 یا 40 میل فی گھنٹہ. لیکن اگر اس ٹارچ کی روشنی لاہور پہنچ پاتی تو اس کے لیے تو بہت کم وقت درکار ہوتا. روشنی 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے. اسی لیے ہم کائنات کے فاصلے روشنی کی نسبت سے متعین کرتے ہیں. مثال کے طور پر چاند کا فاصلہ زمین سے تقریباً 2.5 لاکھ میل ہے، اور یہاں زمین پر تیز روشنی کا فلیش ہو تو وہ چاند پر 1.25 سیکنڈ کے بعد دکھائی دے گا. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند کا زمین سے فاصلہ 1.25 نوری سیکنڈ ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ میل ہے. وہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں. گویا زمین سورج سے 8 نوری منٹ اور 20 نوری سیکنڈ دور ہے. الفا سینٹاوری ہم سے نزدیک ترین ستارہ ہے جو تقریباً 30,000 ارب میل دور ہے. اگر وہاں کرکٹ کی شوقین کوئی جاندار مخلوق ہے تو اسے عمران خان کا یہ کارنامہ دیکھنے کے لیے
4.5 سال انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ ٹی وی کا سگنل روشنی کی رفتار ہی پر چلتا ہے. اگر اسی واقعے کو ہماری کہکشاں کے دوسرے سرے پر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے 60,000 سال انتظار کرنا ہوگا. یہ فاصلہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن دوسری کہکشائیں تو لاکھوں کروڑوں نوری سال دور ہیں. اس وقت تک کا اندازہ ہے کہ تمام کائنات تقریباً 15 ارب نوری سال وسیع ہے. رات کے سیاہ آسمان پر ایک نظر ڈالیں. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تمام ستارے ایک جگہ پر ساکت کھڑے ہیں. اسی واسطے قدیم زمانوں سے ملاح جہاز رانی انہی کی مدد سے کرتے آئے ہیں. ستاروں کے مختلف جھرمٹوں کو نام بھی دیے گئے اور ان کی صحیح پہچان رکھنا انتہائی اہم ہوتا تھا. ان جھرمٹوں کی اہمیت اس لیے تھی کہ ہزاروں سالوں کے مشاہدے کے باوجود ان میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی. مگر اصل میں یہ ستارے نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ ہمیں ساکت صرف اس واسطے نظر آتے ہیں کہ ہم سے بہت بہت دور ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دور کی ہر چیز آہستہ چلتی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آسمان میں اگر کوئی جہاز 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی اڑ رہا ہو تو بھی ہمیں یہ صرف رینگتا ہوا ہی نظر آئے گا. مگر ہمیں یہ کیسے پتا کہ ستارے تیزی سے چل رہے ہیں؟ ہم سائنسدانوں کی یہ بتلائی ہوئی بات آخر کیوں قبول کریں؟ مگر اصل میں ستاروں کی رفتار معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی ہارن بجاتی ہوئی آپ کی طرف تیزی سے آئے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے، اور جب گزر کر دور جانے لگے تو اور ہوتی ہے. یہ بات آواز اور روشنی دونوں پر صادق آتی ہے. یعنی اگر کوئی چیز حرکت کرنے لگے تو اس سے نکلنے والی روشنی کی فریکوینسی یا رنگ میں فرق آ جاتا ہے. اس اصول کو ہم کسی جسم کی رفتار معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی عنصر کو گرم کیا جائے تو اس میں سے مخصوص رنگوں کی روشنی خارج ہوتی ہے جو ایک خاص نمونہ بناتی ہے. اگر یہ عنصر ہماری طرف بہت تیزی سے دوڑنا شروع کر دے تو اس نمونے میں فرق اس طرح سے آ جائے گا، اور اگر یہ ہم سے دور بھاگنے لگے تو فرق یوں ہوگا، اور وہ جتنی تیزی سے ہم سے دور بھاگے گا اتنا ہی فرق بڑھتا چلا جائے گا. گویا کہ رنگوں کے نمونے کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شے کی رفتار کتنی ہے اور کس سمت میں ہے. چنانچہ ستاروں سے آنے والی روشنی کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ ساکن نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت میں ہے. ستاروں کے یہ جھرمٹ ہمیں ساکن اور مستقل نظر آتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں سال پہلے اگر ہم انہیں دیکھتے تو ہمیں ان کے مقام مختلف نظر آتے، اور لاکھوں کروڑوں سال بعد اب اس سے مختلف ہوں گے. ہمیں یہ اس لیے ساکن نظر آتے ہیں کہ یہ بہت دور ہیں. چنانچہ کائنات میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں کی رفتار کا اندازہ ہم ان سے آنے والی روشنی کی مدد سے لگا سکتے ہیں. اس روشنی کا تجزیہ ایک امریکن ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کئی سالوں تک کیا. سن 1920 میں اسپیکٹروسکوپ اور دوربین کی مدد سے ہبل ایک انتہائی حیران کن نتیجے پر پہنچا. یعنی جو ستارے اور جو کہکشائیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اصل میں انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو کہکشائیں زیادہ فاصلے پر ہیں ان کی رفتار زیادہ ہے، اور جو قدرے نزدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے. اس کی تصدیق بہت سے دوسرے سائنسدانوں نے بعد میں کی. اس سے ہمارے ذہن میں ایک تصور جنم لیتا ہے کہ تمام کہکشائیں، تمام ستارے زمین سے پیدا ہوئے اور پھر کسی عظیم دھماکے کے نتیجے میں خلا میں منتشر ہو گئے. ظاہر ہے کہ جو ستارے زیادہ تیزی سے نکلے وہ زیادہ دور پہنچ گئے ہیں. بالکل اس دوڑ کی طرح جس میں تیز بھاگنے والے بچے زیادہ باہر نکل گئے، یا بم کے دھماکے کی طرح جس میں زیادہ رفتار سے خارج ہونے والے ٹکڑے زیادہ دور پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ فلم الٹی چلائی جائے تو وہ تمام چیزیں جو ہم سے دور بھاگتی نظر آ رہی ہیں سمٹ کر زمین میں سما جائیں گی،
گویا کسی ابتدائی وقت میں یہ سب زمین کا حصہ تھی. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے زمین ہی کائنات کا مرکز ہو. تو کیا کائنات کی ابتدا زمین سے ہوئی تھی؟ کیا حکیم بطلیموس کی یہ بات کہ کائنات کا مرکز زمین ہے واقعی درست تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم نے زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا تو ہم ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہوں گے، وہی غلطی جو 1000 سال پہلے عام تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر نقطہ، ہر مقام اس کے ابتدائی دھماکے کا مرکز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہبل کا مشاہدہ یہاں سے نہیں لیکن کسی اور کہکشاں سے کریں تو ہمیں وہی چیز نظر آئے گی جو زمین سے نظر آتی ہے، یعنی تمام باقی کائنات، تمام کہکشائیں ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو؟ یہ بات تو کچھ خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، مگر ایسی بات کوئی نہیں. اس کو میں بہت آسانی سے ایک تجربے کی مدد سے سمجھا سکتا ہوں. یہ ایک غبارہ ہے. اس غبارے کی سطح کے اوپر فرض کیجئے کہ کئی چونٹیاں رہتی ہیں. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. جیسے جیسے غبارہ پھولتا جاتا ہے ویسے ویسے ہر چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہر دوسری چونٹی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. گویا اس چھوٹی سی کائنات میں ہر چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کا مرکز ہے. یہی بات ہماری کائنات پر بھی صادق آتی ہے، یعنی اس کا ہر نقطہ، ہر مقام ابتدائی دھماکے کا مرکز نظر آ سکتا ہے. اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی پرانے وقت میں کائنات کا تمام مادہ، تمام کہکشائیں، تمام ستارے ایک جگہ پر مرکوز تھے. 15 ارب سال پہلے آگ کا یہ دہکتا ہوا گولا اس قدر گرم تھا کہ اس میں ایٹم تھے، نہ مادے کی کوئی صورت تھی، صرف بے پناہ توانائی تھی، حتیٰ کہ زمان و مکان بھی نہ تھے. پھر ایک عظیم دھماکے یا بگ بینگ سے کائنات کی ابتدا ہوئی. وقت بھی تبھی وجود میں آیا اور مکان یعنی اسپیس بھی. اس طرح مادہ بننے کا سامان ہوا. جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اور سرد ہوتی گئی ویسے ویسے مادہ وجود میں آتا گیا. ابتدائی چند سیکنڈوں میں اس نوزائیدہ کائنات میں نہایت بنیادی ذرات بننے شروع ہو گئے تھے. پھر ان سے بڑے ذرات اور پھر رفتہ رفتہ ایٹم وجود میں آنے لگے. اس وقت کائنات کا بیشتر حصہ سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن سے بھرا ہوا ہے. عظیم کہکشائیں در حقیقت ہائیڈروجن گیس اور گرد و غبار کے لامتناہی بادل ہیں جن میں ایٹموں کے درمیان آپس کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جگہ جگہ ہائیڈروجن اس قدر جمع ہو جاتی ہے کہ ایٹموں کے آپس میں جڑنے کے عمل کی وجہ سے گیس جلنے لگتی ہے اور یوں سورج وجود میں آتے ہیں. یہ عمل آج بھی جاری ہے اور اس کہکشاں میں نئے سورج آج بھی بن رہے ہیں. جیسے جیسے یہ سورج جلتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان میں بڑے ایٹم بنتے چلے جاتے ہیں. اس طرح نظام شمسی اور خود اس زمین کا مادہ وجود میں آیا تھا اور زندگی بھی اسی کی مرہون منت ہے. آج ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب یعنی پانی پیتے ہیں. ہم اپنی سانس میں آکسیجن لیتے ہیں. ہماری خوراک کاربن، نائٹروجن اور دوسرے عناصر سے بنی ہوئی ہے. لوہا ہمارے خون کا ایک جزو ہے اور کیلشیم سے ہماری ہڈیاں بنی ہیں. یہ سارے عناصر آئے کہاں سے؟ بگ بینگ کے وقت ان میں سے کوئی عنصر وجود نہیں رکھتا تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہائیڈروجن کے بہت بڑے ستارے بنے. ان ستاروں کی گہرائیوں میں گرم ترین بھٹیاں تھیں جن میں بھاری عناصر تیار ہوئے. پھر یہ ستارے بوڑھے ہو گئے اور جب کئی ارب سال گزرے تو یہ عظیم دھماکے کے ساتھ پھٹے. ان میں جو کچھ تھا، بھاری عناصر اور مادہ، خلا میں منتشر ہو گیا. مادے سے ہمارا سورج، تمام سیارے اور ہماری زمین خود بنی. اب یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اور آپ کا جسم اسی مادے کا بنا ہے، یعنی ہم کسی ایسے ستارے کی باقیات میں سے بنے ہیں جو اربوں سال پہلے ختم ہو گیا تھا. مگر کیا یہ ساری افسانوی باتیں تو نہیں ہیں؟ کیا بگ بینگ کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ اگر کائنات واقعی بگ بینگ سے شروع ہوئی
اور پچھلے 15 ارب سالوں میں پھیلتے پھیلتے اس قدر وسیع و عریض ہو چکی ہے تو سائنسی حساب بتاتا ہے کہ اس وقت دھماکے کی باقیات کے طور پر کچھ شعاعیں خلا میں موجود ہونی چاہیے۔ 1968 میں انتہائی حساس سائنسی آلات کی مدد سے یہ لہریں دریافت کر لی گئیں اور اس طرح بگ بینگ کے نظریے کا ثبوت مہیا ہو گیا۔ چنانچہ آج کا سائنسی نظریہ یہ ہے کہ جس کائنات سے ہم واقف ہیں وہ تقریباً 15 ارب سال پہلے وجود نہیں رکھتی تھی۔ کسی نقطے سے عظیم دھماکے کی صورت میں کائنات کا آغاز ہوا اور زمان و مکان وجود میں آئے۔ پھیلتی ہوئی کائنات میں توانائی نے مادے کی شکل اختیار کرنی شروع کی جو آج کہکشاؤں، سورجوں، ستاروں، سیاروں اور خود زندگی کی صورت میں کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور ان سب پر مشتمل کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ مسلسل پھیلتی ہی چلی جائے گی یا اس کا پھیلاؤ کبھی رک جائے گا؟ اور رکنے کے بعد کیا یہ دوبارہ اپنے نقطۂ ازل کی طرف آ سکتی ہے؟ یعنی بگ بینگ کے بعد کیا بگ کرنچ کا وقت آ سکتا ہے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب حتمی طور پر نہیں دے سکتے، البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے جواب کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ کائنات میں موجود مادے کی کل مقدار کتنی ہے۔ یہ اس طرح سے کہ اگر یہ مقدار ایک خاص حد سے کم ہو تو کائنات پھیلتی ہی چلی جائے گی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ اس حد سے زیادہ ہو تو کائنات کا مستقبل اس سے مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادے سے کشش ثقل پیدا ہوتی ہے، اور یہ کشش اس قدر زیادہ ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات کے مزید پھیلنے کو روک دے اور کائنات اس کے بعد دوبارہ اپنی نقطۂ ازل کی طرف آ جائے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، آج ہمیں اس سوال کا حتمی طور پہ جواب معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کائنات میں موجود مادے کی کل مقدار کتنی ہے۔ کائنات کا مادہ مختلف صورتوں اور حالتوں میں موجود ہے۔ کچھ مادہ تو ان ستاروں اور کہکشاؤں میں ہے جنہیں ہم دوربینوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے مادے کی کمیت کا اندازہ لگایا جا چکا ہے، اور یہ اتنا نہیں کہ اس سے کائنات کا پھیلاؤ بالآخر رک سکے۔ لیکن کہکشاؤں کے اطراف میں ہائیڈروجن گیس کا ایک باریک مگر بہت دور تک پھیلا ہوا دھواں بھی ہے، جسے عام دوربینوں سے تو نہیں لیکن ریڈیائی دوربینوں کے ذریعے دیکھا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس گیس کی مقدار ستاروں اور کہکشاؤں کے مادے کی کل مقدار سے 5 یا 10 گنا زیادہ ہے۔ البتہ یہ بھی کائنات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ پھر بھی اور کئی شواہد ہیں جن سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ بالآخر رک جانا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کائنات کا تقریباً 90% مادہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں کائنات کی ابتدا کا وہ نظریہ پیش کیا گیا جو بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے سائنسی نظریے بھی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم دی اسٹیڈی اسٹیٹ کریشن تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے بقول کائنات کی کوئی ابتدا نہ ہوئی، بلکہ اس میں جو مادہ ہے وہ مسلسل وجود میں آتا جا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک اور دوسری تھیوری میں فرق کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ بگ بینگ صحیح ہے کہ اسٹیڈی اسٹیٹ صحیح ہے؟ کیا یہ ساری باتیں کسی سائنسدان کے دماغ کی اختراع تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سائنس ہر تھیوری سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ٹھوس ثبوت فراہم کرے۔ بگ بینگ یہ ثبوت فراہم کر سکی، اس واسطے وہ قائم ہے، جبکہ اسٹیڈی اسٹیٹ نہیں کر سکی، اور اسٹیڈی اسٹیٹ اور اس طرح کی دوسری تھیوریوں کو بالآخر رد کرنا پڑا۔ حال میں بگ بینگ کے حق میں کچھ مزید ثبوت ملا ہے۔ پچھلے سال سے ایک مصنوعی سیارہ کائنات میں موجود لہروں کو دیکھ رہا ہے۔ اس مصنوعی سیارے کا نام کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر ہے، اور اس سے موصول ہونے والی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ وہی لہریں خلا میں موجود ہیں جو بگ بینگ کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے۔ پھر بھی کائنات میں بہت سے ایسے راز ہیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مگر ہمیں بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کائنات کو شروع ہوئے
15 ارب سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور انسان نے اپنے سائنسی سفر کا بس آغاز ہی کیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔